اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منہا۔ کل آپ نے پڑھا کہ 7 چیزیں غسل کو واجب کر دیتی ہیں۔ آج کے فصل میں آپ پڑھنے والے ہیں 10 چیزیں غسل کو واجب۔ آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ 10 چیزوں سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ 10 چیزوں سے وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ مزیگن و ودیگن و احتلام بلا بلل۔ مزی نمبر 1، مزی نمبر 2، ودی نمبر 3، بغیر رطوبت کے احتلام، رطوبت کے بغیر احتلام۔ مزی اور ودی جانتے ہیں آپ لوگ؟ مزی وہ پتلا سفید پانی ہے جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے۔ مزی وہ پتلا سفید پانی ہے جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے۔ اس پانی سے نہ بدبو آتی ہے اور نہ وہ اچھل کر نکلتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ مردوں کی بنسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ خواہش ہوتی ہے، شہوت پائی جاتی ہے تو پتلا سا پانی نکلتا ہے لسدار، وہ مزی ہے۔ اور ودی وہ پتلا سفید پانی ہے جو کہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ سفید پانی کا قطرہ ہوتا ہے، کبھی پیشاب کے بعد نکلتا ہے، کبھی پیشاب سے۔ وہ احتلام بلا بلل، احتلام کہتے ہیں خواب کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ خواب ہوا مگر اس میں پانی نہیں نکلا، منی نہیں نکلی تو اس سے غسل واجب۔ خواب دیکھے، خواب میں کون کہاں کس کے ساتھ کیا کیا نہیں کرا، کیا کیا نہیں کری، بیدار ہوا تو پتہ چلا کچھ بھی ہے نہیں، نہ تہبند، نہ لنگی، نہ کپڑا بھیگا ہے، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر خواب ہوا نہیں ہو، خواب کا پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ میں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، مگر بیدار ہوا تو پتہ چلا کہ لنگی بھیگی ہے، کپڑا بھیگا ہے، تب غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَوِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ۔ ترجمہ ہو گیا نا؟ ارے مزی اور ودی اور بغیر رطوبت کے احتلام، بغیر رطوبت کے، ہاں پانی نکلا نہیں، خواب دیکھا تو غسل واجب۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ وَوِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ، اور صحیح مذہب کے مطابق، صحیح بچے کی پیدائش، بچے کی جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا، جس کے بعد صحیح، پھر صحیح کا ترجمہ پہلے لگائیں گے، صحیح مذہب کے مطابق، ولادتن بچے کی پیدائش، من غیر رؤیت دم بعدها جس کے بعد خون نہیں دیکھا گیا، بچہ پیدا ہوا
اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ خون بالکل ہی نہیں نکلا ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ حیض اور نفاس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، تو وہ نفاس یعنی بچہ کے پیدائش کے بعد خون نکلا تو غسل فرض، اور اگر بچہ کے پیدائش کے بعد خون نہیں دیکھا گیا تو غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں اختلاف ہے۔ اگر خون نہیں دیکھا گیا تو صاحبین کے مذہب پر غسل واجب نہیں ہے۔ صاحبین کہتے ہیں امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صاحبین۔ تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے نزدیک غسل فرض نہیں ہوتا ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک احتیاطاً غسل ہے، اس لیے کہ بچہ کے پیدائش کے بعد تھوڑا بہت خون آتا ہی ہے، تھوڑا بہت خون۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ کن کے قول پر فتویٰ ہے؟ جی، لہذا غسل، ہاں بات ختم ہو گئی۔ وَعِلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّن وُجُودِ اللَّذَّةِ، ترجمہ دیکھیے گا، وَعِلَاجٌ بِخِرْقَةٍ مَانِعَةٍ مِّن وُجُودِ اللَّذَّةِ، آلۂ تناسل کو، آلۂ ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا، علاج کا معنی ہے داخل کرنا، علاج کا معنی ہے بخرقۃ کپڑا کا ٹکڑا، مانعۃ روکنے والا، من وجود لذت لذت کے پائے جانے سے۔ اب کس کو داخل کرنا؟ علاج کا معنی ہے داخل کرنا، کس کو داخل کرنا؟ آلۂ تناسل کو، آلۂ، اس لیے ترجمہ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ آلۂ تناسل کو ایسے کپڑے کے ساتھ شرمگاہ میں داخل کرنا جو وجود لذت سے روکنے والا ہو، جو لذت کے پائے جانے سے روکنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ آلۂ تناسل کو کپڑے سے لپیٹ دیا اور لپیٹ کر کے شرمگاہ میں داخل کیا عضو مخصوص میں، عضو خاص، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب موٹا کپڑا لپیٹ کر داخل کیا تو اس میں لذت اور لطف آیا ہی نہیں۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ ہاں، آگے بڑھوں۔ وَحُقْنَةٌ، اور حقنہ، اور حقنہ کس کو کہتے ہیں؟ حقنہ کس کو کہتے ہیں؟ فیروز اللغات میں ہے حقنہ، حقنہ کہتے ہیں کسی دوا کی پٹی کو، کسی دوا کی پتی کو، کسی دوا کی بتی کو، ہاں بتی کو، یا کسی اور دوا وغیرہ کو پائے خانہ کے مقام میں داخل کرنا یا پچکاری دینا تاکہ پاخانہ آ جائے، تاکہ پاخانہ۔ ارے بھائی کسی کو قبضیت ہو جاتی ہے، کسی کو قبضیت ہو جاتی ہے، پاخانہ نہیں آتا ہے تو پچکاری دینی پڑتی ہے، دوا کی کوئی بتی اندر داخل کرنی پڑتی ہے، تب پھر آدمی پاخانہ کر دیتا ہے۔ میں نے یہاں دیکھا ایک مرتبہ میرے بچے کو تکلیف ہوئی، پاخانہ نہیں ہو رہا تھا، نیچے کی ایک چاچی ہے بڑھیا بیچاری،
وہ آئی اور کپڑے کو گول کر کے جس طرح چراغ میں ڈالتے ہیں بتی بنا کر کے، اس میں تھوڑا صابن لگا دی اور صابن لگا کر کے تھوڑا لگائی، اس کے بچہ اپنے سے پیخانہ کر دیا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو ایسا ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حق۔ اب اگر کسی نے حق نہ لگایا، یعنی یہی کام کیا، دوا کی بتی کو پاخانہ کے مقام میں داخل کیا، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ وَإِدْخَالُ أَصْبَعٍ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، انگلی، ادخال کا مطلب داخل کرنا، وَإِدْخَالُ أَصْبَعٍ، انگلی کو داخل کرنا، انگلی کو داخل کرنا، وَنَحْوِهِ، اور اسی کی طرح کو، اور اسی کی طرح کو۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب مصنوعی بناوٹی آلۂ تناسل بھی ملنے لگا ہے۔ اب اگر کوئی سبیلین میں سے کسی میں، دونوں شرم گاہوں میں سے کسی ایک میں انگلی یا اسی کی طرح کسی چیز کو داخل کیا تو غسل واجب نہیں ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا۔ ترجمہ کیا ہوا؟ انگلی اور اسی طرح کو داخل کرنا، فی احد السبیلین، دونوں شرم گاہوں میں سے کسی ایک میں، دونوں شرم گاہوں میں سے کسی ایک میں غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہو گیا؟ وَوَضُوءُ بَہِیمَةٍ أَوْ مَیْتَةٍ من غیر انزال، جانور یا مردے سے وطی کرنا، جانور یا مردار سے وطی کرنا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، بغیر کوئی درندہ صفت ناہنجار آدمی نے مردار سے وطی کیا معاذ اللہ، یا چوپائے جانور سے وطی کیا اور انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ زندہ سے اگر کسی نے وطی کیا تو انزال ہو یا نہ ہو، حشفہ غائب ہو گیا، غسل واجب۔ لیکن مردار اور جانور سے اگر کسی نے ایسا کیا تو جب تک کہ انزال نہ ہو، منی کا اخراج نہ ہو، تب تک غسل واجب نہیں۔ آئیے بچیوں آگے بڑھوں، آگے بڑھوں۔ آپ کہیں گے کہ زندہ میں خالی حشفہ غائب ہو جائے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن چوپائے اور مردار میں شرط ہے کہ انزال ہو۔ ایسا کیوں؟ ایسا اسی لیے کہ مردار ہے یا چوپائے ہے، وہ اس کام کی جگہ نہیں ہے، وہ اس کام کی جگہ نہیں ہے، غیر جگہ میں، وہ غلط جگہ میں ایسی حرکت کر رہا ہے، وہ لذت کا مقام نہیں ہے۔ جب تک محترمہ ساتھ نہ دے، محترم کو لطف نہیں آنے والا، وہ تو بیچاری انتقال کر گئی ہے، اب اس مردار کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر رہا ہے تو اس کو لطف آنے والا نہیں ہے، تو جب تک کہ انزال نہ ہو جائے تب تک غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہی حال مردار، بہیمہ چوپائے جانور کا ہے۔ ترجمہ ہو گیا، وَإِصَابَةُ بِكْرٍ وَإِصَابَةُ لَمْ تَزِلْ بُكَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسی کنواری لڑکی، ایسی باقرہ کہتے ہیں، باقرہ کبھی سنے آپ لوگ؟ باقرہ اور سیبہ کبھی سنے ہیں؟
باقرہ کا لغوی معنی ہے کنواری. باقرہ کا معنی ہے آپ سب لوگ باقرہ ہیں. کیا ہیں؟ باقرہ کنواری. اور سیبہ کہتے ہیں شادی شدہ کو. سیبہ کہتے ہیں. اس کا ایک معنی اصطلاحی ہے باقرہ جس کی پردہ بکارت شادی کے ذریعے زائل نہ ہو. جس کی پردہ بکارت شادی کے ذریعے زائل نہ ہو. بچی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے شرم گاہ میں اوپر حصہ میں ایک پردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پردہ بکارت. جب شادی ہوتی ہے تو وہ پردہ بکارت ہٹتی ہے، زائل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. جس کی عمر بہت زیادہ ہو جائے اس کی بھی ہوتی ہے، اچھل کود کرنے سے بھی وہ پردہ پھٹ جاتا ہے، ویسے ہی پھٹتا نہیں ہے. تو اب اس کو کہتے ہیں باقرہ. تو باقرہ کا معنی کیا ہوا؟ وہ کنواری لڑکی جس کی پردہ بکارت شادی کے ذریعے زائل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں بھائی اصابت و بکرین. اصابت و بکرین کیا معنی اس کا ہوا؟ ایسی کنواری لڑکی، ایسی جس کا پردہ بکارت لم تزل ابھی زائل نہ ہوا ہو. زائل نہ ہوا ہو سے جمع کرنا جبکہ انزال نہ ہوا ہو. ایسا بولیے آپ. وہ اصابت و بکری باقرہ لڑکی سے جمع کرنا. باقرہ لڑکی سے لم تزل بکارت ہوا جس کی پردہ بکارت ابھی زائل نہ ہوئی ہو. جس کی من غیر انزال، بغیر انزال کے، بغیر لڑکی ہے، چھوٹی ہے، کماری ہے، اور ابھی اس کا پردہ زائل بھی نہیں ہوا ہے، اس سے کسی نے جمع کر لیا تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوگا، اور انزال ہو گیا تو غسل واجب. اور باقرہ ہے، اس کی پردہ بکارت اچھل کود کی وجہ سے، زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے، یا العیاذ باللہ زنا کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے، اس سے کسی نے جمع کیا تو حشفہ جہاں داخل ہوا غسل واجب، چاہے انزال ہو چاہے انزال نہ ہو. یاد کر لیں گے انشاءاللہ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ نہ ہو تو پھر پوچھئے گا. دعائے خیر میں یاد. اللہ حافظ. خدا حافظ.